نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے ایمان والوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز سے غفلت برتیں تو تم انہیں سرزنش کرو اور ان کے بستر علیحدہ کر دیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک روز ہم سب کو فنا ہو جانا ہے اور ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور پھر دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں آئے؟ قالوا لم نکو مصلین، ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ کیا تیری عقل نے، کیا تیرے علم نے، تیری دولت اور تیرے حسن اور تیرے مال نے؟ کیا تو نے شیطان کا انجام نہیں دیکھا جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں۔ پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانیت کو یہ حکم دیا کہ وہ خالق کائنات کو سجدہ کرے، اور مثال ہمارے سامنے شیطان کی موجود ہے کہ جب اس نے رب کا فرمان پورا نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم رب کو سجدہ کرو، اور جو نماز سے غفلت برتتے ہیں پھر وہ بھی اپنے انجام سے کیا بے خبر نہیں ہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر تم بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم لیٹ کر نماز پڑھو، اگر تم سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر لو، اور اگر تم میدان جنگ میں ہو تو تمہارا ایک گروہ نماز ادا کرے اور دوسرا حفاظت کرے سرحدوں کی۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر کسی عمارت کا ستون کمزور ہو جائے تو اس عمارت پر مزید تعمیر کیسے ممکن ہے؟ اور اگر دین کا یہ ستون، فرض عبادت، یہی اگر کمزور ہو جائے تو دین کی عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اذان کا نظام خوبصورت نظام کہ ہمیں اس بات کی زحمت بھی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب آؤ، اور نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کا راز تو نماز میں پنہا ہے، تو تم اس نماز سے اتنی غفلت برت کے کیسے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض عبادت کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.